الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تمہیدی کلمات کا وقت نہیں ہوتا، بلا کسی تمہید کے یہ بات عرض کروں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں کوئی مہینہ، خصوصاً سفر کا مہینہ، یا کوئی دن یا گھڑی منحوس نہیں ہے، تو بعض احباب کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کریم میں نحس کا لفظ آیا ہے، یعنی منحوس ہونے کا، اسی طرح سعد کا لفظ بھی آیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ یا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ بدشگونی کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے، تو ان آیات کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ آج کی گفتگو اس حوالے سے بہت توجہ طلب ہے، مجھے یقین ہے آپ اس کی طرف دھیان دیں گے۔ نحس کا لفظ سعد کی ضد ہے۔ سعد کے معنی مبارک اور نحس کے معنی نامبارک۔ یہ لفظ قرآن کریم میں سورہ قمر کی آیت نمبر 19 میں قوم عاد کے تذکرے میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کذبت عاد، قوم عاد نے وقت کے نبی کی بات کو جھٹلایا، فکیف کان عذابی ونذر، تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان پر ہماری سزا کا کوڑا کیسے برسا اور ہماری تنبیہات ان کی طرف کیسے آئیں۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر ایک بہت طوفانی ہوا چلائی، فی یوم نحس مستمر، مسلسل نحوست کے دن، یہاں نحس کا لفظ آیا ہے۔ تنزع الناس، وہ تیز طوفانی ہوا لوگوں کو ایسے اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ یہاں لفظ نحس آیا ہے۔ نحس کی جمع نحسات ہے۔ یہ لفظ بھی قرآن کریم میں قوم عاد ہی کے تذکرے میں آیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ، جہاں تک قوم عاد کی بات ہے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
وہ ناحق غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، ناحق بڑے بن بیٹھے، غرور کرنے لگے، تکبر کرنے لگے، اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا، اسے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، انکار کرتے تھے۔ بالآخر کیا ہوا؟ ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے، یعنی تکبر اور انکار تعلیمات ربانی کی وجہ سے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ایک سخت طوفانی ہوا، فی ایام نحسات، یہاں نحس کی جمع نحسات ذکر ہوئی، چند منحوس دنوں میں ان پر چلا دی، تیز ہوا چلا دی، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ دنیا میں بھی اللہ کی کڑی سزا کی جھلک وہ چکھیں، تاکہ ہم انہیں چکھائیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب اور آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ نحسات کا لفظ یعنی نحس کی جمع اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ یہ ایام النحسات یعنی چند منحوس دن کون سے تھے؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں فرمائی ہے۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 6، 7 اور 8، وہاں بھی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ، جہاں تک قوم عاد کا مسئلہ ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، انہیں ہلاک کیا گیا بہت شدید طوفانی آندھی کے ذریعے، سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام، اور اللہ تعالیٰ نے ایام حسومہ، اللہ تعالیٰ نے اس تیز طوفانی ہوا کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلط رکھا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسے گرے پڑے دکھائی دیتے تھے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسا کہ بوسیدہ کھجور کا کوئی تنا ہوتا ہے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے قرآن کے مخاطب، کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی بچا نظر آتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہاں قرآن کریم کی آیات میں نحس واحد اور اس کی جمع نحسات دونوں ذکر آئے ہیں۔ گویا نحس کے معنی نامبارک ہونے، یا لغوی لحاظ سے اس کے معنی مشقت کے، تکلیف کے اور نقصان کا باعث ہونے کے آتے ہیں۔ اور سعد، اب یہ بات ذرا میں چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ ہو کہ سعد اور نحس کا جو مفہوم عام طور پر لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، قرآن کریم کی آیات سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں جو نحس اور سعد ہے وہ اس مفہوم میں نہیں ہے جس مفہوم میں عام طور پر ہم لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی دن کو منحوس سمجھنے کا جو خیال ہے وہ دراصل ہندوانہ تصور ہے، جو منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کسی مہینے کو منحوس سمجھنا دور جاہلیت کے عرب معاشرے کا تصور،
وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی مرد یا عورت، کوئی مکان، کوئی سواری، کوئی جانور، کوئی پرندہ قطعاً منحوس نہیں ہے۔ اس کو عقیدے کے طور پر خدا را قبول کیجئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت کی تائید اور قرآن و سنت کی روشنی میں اختیار کردہ عقیدہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ نحوست کے عجیب عجیب خیالات پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا گھر کی چھت پر اگر الو بیٹھا تو اس کا بیٹھنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست کا باعث ہے، یہ عجیب الو ہے، کہیں منحوس سمجھا جاتا ہے اور کہیں مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں شادی کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی۔ گزشتہ خطبے میں میں اس کی تفصیل ذکر کر چکا ہوں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر بچے کے دانت الٹے نکلیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ننہال پر بڑے بھاری ہیں، حالانکہ اس کا ننہال سے کیا تعلق ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت دادکے نانکے نہیں کھا سکتے، دادے دادیاں نانے نانیاں نہیں کھا سکتے۔ وہی عقیقے کا گوشت قربانی کے گوشت کی طرح ہے۔ عقیقہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ دم شکر ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ دم شکر ہے۔ اللہ نے نعمت عطا فرمائی، رحمت عطا فرمائی بیٹے بیٹی کی صورت میں، شکرانے کے طور پر یہ گوشت دیا جا رہا ہے، یہ قربانی کے گوشت کی طرح ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ، جو ماشاءاللہ صاحب ثروت ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور جو ماڑے ہیں کمزور ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت کی روشنی میں عام طور پر گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ورنہ اگر کوئی عقیقے کا گوشت سارا اپنے گھر میں بھی رکھ لے تو بھی جائز ہے، شرعاً جائز ہے۔ جواز کی بات میں بتا رہا ہوں، لیکن بہرحال اسے خیرات کرنا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ گھر میں سے کسی چارپائی پر میت رکھ کر قبرستان نہیں لے جائیں گے۔ گھر میں وہ چارپائی منحوس ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہی چارپائی دوبارہ گھر میں آ گئی تو گھر سے کسی کو لے کے جائے گی، لہٰذا مسجد میں وہ چارپائی مستقل رکھتے ہیں کہ اگر لے کے بھی گئی تو مولوی صاحب کو لے جائے گی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ توہم، یہ وہم پایا جاتا ہے کہ خالی برتن یا چمچ اگر آپس میں ٹکرائیں تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا۔ جوانی میں اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے یا آتے ہی اس کے گھر آتے ہی گھر میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو سارے اس عورت کو، اس دلہن کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح کہتے ہیں خالی کینچی چلائیں گے تو گھر میں لڑائی ہوگی۔ حاملہ خاتون میت کے قریب اگر چلی جائے تو اس کے بطن میں جو امانت ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اس پر برا اثر پڑے گا۔ یہ ہمارے ہاں سوچ پائی جاتی ہے۔ دکاندار کے ہاں پہلا گاہک اگر خالی چلا جائے یا پہلا گاہک ادھار مانگنے کے لیے آ جائے تو وہ یہ نظریہ قائم کر لیتا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ منحوس ہی گزرے گا، چونکہ گاہک واپس چلا گیا یا ادھار مانگنے کے لیے آ گیا۔ اسی طرح بلی اور کتا
اگر رات کو رونے لگ جائے، رونے کی آواز نکالتے ہیں، بلی بھی نکالتی ہے، کتا بھی نکالتا ہے، تو سارا گھر سمجھتا ہے یا جہاں تک آواز جا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی بڑی منحوس رات ہے، کیونکہ کتے اور بلیاں رو رہے ہیں، گویا بلائیں جو ہیں وہ اتر رہی ہیں۔ مرغا اگر دن میں اذان دینے لگے تو کہتے ہیں یہ منحوس ہے، اسے ذبح کرو، یہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں۔ اسی طرح عید اگر جمعے کے دن آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی حکمرانوں پر یہ عید بڑی بھاری ہے۔ حکمرانوں پر ان کا ظلم بھاری ہوتا ہے، ان کی کرپشن بھاری ہوتی ہے، ان کی قوم کے ساتھ بددیانتی اور خیانت بھاری ہوتی ہے۔ جمعہ تو عید کا دن ہے، مبارک ہے، اور اس میں 2 خطبے ہوں گے تو مزید 2 مبارکیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہمارے معاشرے میں رات کو کنگھی کرنا یا ناخن کاٹنا اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بالکل بے حیثیت بات ہے۔ اسی طرح دائیں آنکھ اگر پھڑکنے لگے تو کہتے ہیں مصیبت آ رہی ہے، کوئی غلط بات ہے۔ جوتا اتارتے وقت اگر جوتے پر چڑھ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب کوئی نہ کوئی سفر ہوگا، اور یہ منحوس ہے بات۔ مہمان کے رخصت ہونے کے فوراً بعد اگر گھر میں جھاڑو دیا جائے تو کہتے ہیں ہو نہیں، یہ نحوست لائے گا۔ اسی طرح سورج گرہن لگے تو حاملہ خواتین گھر سے نہ نکلیں ورنہ جو ہے وہ بچہ متاثر ہوگا، یہ سوچ، یہ وہم پایا جاتا ہے، اور بعض علاقوں میں تو اس پر بڑی سختی سے عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو حاملہ گائے، بھینس، بکری کی زنجیر کھول دیں ورنہ ان کا نقصان ہو جائے گا۔ شادی سے پہلے دلہا دلہن کے ستاروں کو ملانے یا ملتے ہیں یا نہیں ملتے، یہ سوچ، یہ وہم اور یہ خیال پایا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو میں نے شمار کی ہیں یہ بے بنیاد توہمات ہیں اور ہندو کلچر کا حصہ ہیں۔ ہمارے دین میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے دین میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب ذرا بات سمجھیے، قرآنی آیات کی روشنی میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ سعادت اور نحوست انسان کے اپنے اعمال ہی کے نتائج کا نام ہے۔ نحوست اگر کہیں آتی ہے تو اس دن میں نہیں، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس فرد کے لیے یا اس طبقے کے لیے ہے جس میں وہ عیب موجود ہے۔ قوموں کے لیے خوشحالی جب بدحالی میں بدلتی ہے اور مبارکی اور سعادت کی جگہ نامبارکی اور نحوست تب لیتی ہے جب قوم اپنے ایسے کرتوت کرتی ہے کہ جن کرتوتوں کا اسلام، جن کرتوتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16، ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم لوگوں کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے کسی بستی کی تباہی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس تباہی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا اپنے ملکی حالات کو بھی اس تناظر میں آپ سمجھیں گے اس آیت میں، چونکہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جب بھی آپ کھولیں گے تو ایسے لگے گا جیسے آج ہی کے لیے اتری۔ اللہ فرماتے ہیں امرنا مترفیہا، ہم وہاں کے رئیس طبقے اور خوشحال طبقے کو، وہاں کے جاگیردار، سرمایہ دار، ممبران پارلیمنٹ، بیوروکریسی عہدیدار، وزراء، سفراء، وہاں کا وہ طبقہ، ایلیٹ طبقہ
صاحب ثروت لوگ، امرنا مترفیہا، ان کو ہم احکام کی پابندی کا حکم دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اچھا، احکام کی پابندی کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ ماتحت تو ان کو فالو کریں گے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو ان کا رویہ ہے وہی ان کا رویہ ہوگا. تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، لیکن اس بستی میں وہ الٹا کھلی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ طبقہ بستی میں یا ملک میں کھلی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے، کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیتا ہے، فحاشی اور اوریانی میں اپنا نام نمایاں پیدا کر لیتے ہیں. فحق علیہ القول، تو اللہ کے عذاب کا فرمان ان پر یقینی ہو جاتا ہے. فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم اس بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بستی میں جو خرابی آئی ہے اور نقص آیا ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، اور ہے تو مکہ کی بستی کی مثال، لیکن لگتا ہے ایسے جیسے پاکستان کی مثال اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دی. ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں. کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہاں کے لوگ، وہ بستی بڑی پرامن تھی. مطمئنۃ، وہاں کے لوگ بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے وافر رزق ان کو میسر آ رہا تھا. اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ انہوں نے گندم کس بھاؤ لی ہے. جب 14 روپے من سے 20 روپے من آٹا ہوا تو حبیب جالب صاحب نے نظم لکھ دی، 14 روپے من سے 20 روپے من. کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے وافر رزق میسر آ رہا تھا. اب ذرا اگلے جملے پر غور کیجئے. فکفرت بانعم اللہ، اس بستی اور اس ملک کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، اس بستی کے لوگوں پر دو چیزیں مسلط کیں ان کے اس ناشکری کی وجہ سے. لباس الخوف والجوع بما كانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر خوف اور بھوک ایسے مسلط کر دی جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے. بما كانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. آپ اگر پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں قرآن کریم کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کیا ہے، جگہ جگہ کیا ہے. بلکہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں فرعون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ ان کا ذکر آیا ہے. فرعون اور اس کی قوم بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی. تفسیر مدارک میں امام عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون نے بڑی لمبی زندگی پائی. انہوں نے تو 400 سال کا عدد لکھا ہے. وہ 320 سال تک کبھی نہ اسے بخار ہوا، نہ کبھی درد ہوا، اور نہ کبھی اسے بھوک نے تنگ کیا، یعنی اس پوزیشن میں ہی نہیں تھا. اگر اس عرصے میں کہتے ہیں اس میں سے ان میں سے کوئی تکلیف اسے ہوتی تو لمدعا الربوبیہ، وہ رب ہونے کا دعویٰ کبھی نہ کرتا. یعنی زندگی میں اس کو کبھی بخار نہیں ہوا. فرعون کو صحت مند تندرست. ساری قوم کا حال یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی نعمتوں سے نوازا، اور صحت اور فراوانی کا دور جب مسلسل ان پر تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی۔ قرآن کریم کے الفاظ میں ذرا اس بات کو سمجھیے، انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ ناانصافی اور ان پر ظلم و ستم جب بڑھا دیا، یعنی کمزور پر ظلم اور کمزور کی حق تلفی، کہ کروڑوں کی کرپشن کرنے والا 50 کروڑ سے نیچے نیب کو اختیار نہیں ہے کہ ان کو پوچھے، لیکن اگر کوئی سائیکل چوری کر لے تو اس کو فوراً پکڑ لے۔ ذرا غور کیجیے الفاظ پر، جب انہوں نے کمزوروں پر ظلم و ستم بڑھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعونیوں کو، فرعون کی قوم کو قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ انہیں ہوش آ جائے، ان کی آنکھیں کھل جائیں، ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں 1-2 مرتبہ ہم ان کو آزماتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، ثم لا یتوبون، پلٹتے نہیں ہیں، ولا ہم یذکرون، نہ ان کو ہوش آتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اچھا حال کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں قوم فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، ان کا حال یہ تھا کہ خوشحالی کے دور میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، یہ ہمیں ملنا ہی تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر خوشحالی بدحالی میں کبھی بدلتی دکھائی دیتی تو کیا کہتے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، یہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے حالات بدل گئے۔ گویا نسبت کدھر کرتے؟ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ بھئی نحوست حضرت موسیٰ کی وجہ سے نہیں، افراد کی وجہ سے نہیں، طبقات کی وجہ سے نہیں، نحوست تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے سب سے پہلے ان کے جو سرسبز و شاداب کھیت تھے، او ہریالی ہر طرف، غلے کی فراوانی آنے والی ہے، اچانک ان پر بارش کا عذاب بھیجا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، سیلاب آ گیا۔ اور تفسیر مدارک میں ہے کہ 8 دن شدید اندھیرے میں اس طرح بارش برستی رہی کہ لا یرون شمسا ولا قمرا، نہ دن میں سورج دکھائی دیتا تھا، نہ رات کو چاند دکھائی دیتا تھا۔ ولا یقدر احد ان یخرج من دارہ، اور کوئی بندہ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتا تھا، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، کھیتیاں پانی میں ڈوب گئیں، حتیٰ کہ بعض قبطیوں کے گھروں میں پانی گردنوں تک آ گیا۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی تو اب انہیں احساس ہوا کہ واقعتاً یہ ہماری غلطی ہے۔ تو اللہ قرآن کریم میں ان کا رویہ ذکر فرما رہے ہیں، اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، جب بھی ان پر کوئی آفت پڑتی تو بھاگتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے، مانتے بھی نہیں تھے، لیکن یہ ان کا دل تصدیق کرتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بھاگتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، قالوا، اور کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، اس منصب کی بنا پر آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے، آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر اب کہ آپ نے ہم سے یہ آفت ٹلوا دی،
تو لنؤمنن لک، ہم آپ پر یقیناً ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور آپ کا مطالبہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم آپ کے حوالے کر دیں اور آپ کے ساتھ بھیج دیں، تو ٹھیک ہے، آپ کا یہ مطالبہ بھی ہم مان لیں گے، اور یہ جو ان کی مظلومیت کا جو دور ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو وقت ان کے لیے مقرر تھا اس وقت تک ہم حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے ان سے یہ آفت ٹال دیتے تھے۔ گویا کسی واقعتاً باعمل اللہ والے سے جا کر دعا کرانا یہ یقیناً باعث برکت ہے۔ اس سے یہ سمجھ آیا، خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں جب وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں کہ دیکھنا وہاں جا کر ہمیں کہیں دعاؤں میں نہ بھول جانا۔ اللہ اکبر، اللہ، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو۔ جب آپ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اذا ہم ینکثون، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ تکلیف ٹل جاتی تو یکدم وہ وعدے سے پھر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی آیات میں ان پر آنے والی آفتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ہی وہ پھر جاتے آفت کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے غلہ بچ گیا اور خوب سیلاب کے پانی زرخیزی لاتے ہیں اپنے ساتھ، یہ آپ سب کو پتہ ہے، اور جب زرخیزی آتی ہے تو غلہ خوب ہوتا ہے، چنانچہ خوب ہوا غلہ، اور کھیتیاں جناب وہ انہوں نے فصلیں کاٹیں اور گھر میں لے کر آئے، اور گھر میں جب فصلیں زیادہ ہوں، جس علاقے میں زمینداروں کا یہ مزاج ہے کہ جب فصلیں زیادہ ہوں تو پھر لڑائیاں جھگڑے بھی اور پرانے قتل و غارت گری کی کیفیات بھی ذرا تازہ ہو جاتی ہیں، تو نافرمانیاں پھر ان کی عروج پر آ گئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان آیا تھا، حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے ٹل گیا اور غلہ لے کر اپنے گھروں میں آئے اور خوب گھر غلے سے بھر گئے۔ تو کیا ہوا، جب پھر نافرمانیاں شروع کی تو والجراد، بلکہ اس سے پہلے غلہ کاٹنے سے پہلے، جب غلہ سرسبز، جب فصل کاٹنے سے پہلے جب خوب دکھائی دیے کھیت تو نافرمانیاں شروع کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں والجراد، ہم نے ٹڈیوں کا لشکر بھیج دیا، ٹڈی دل، ٹڈی دل، پتہ نہیں آپ میں سے بزرگوں نے وہ دیکھا ہو گئی، اتنے پرندے آ جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے یعنی نیچے سایہ ہو جاتا ہے، اور وہ جدھر بھی بیٹھتے ہیں درختوں کو، ان کے پتوں کو، حتیٰ کہ ان کی چھال تک کو چاٹ جاتا ہے۔ والجراد، ٹڈی دل آ گیا۔ اب بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ یا حضرت دعا کیجئے یہ ٹڈی دل جو ہے یہ چلا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کی مہربانی سے وہ غلہ بچ گیا۔ جب سارا غلہ گھر میں لے کر آئے گھروں میں اور پھر نافرمانیاں شروع کی تو اب کیا ہوا، اللہ فرماتے ہیں والجراد والقمل، والقمل، تو پھر جب غلہ آ گیا گھر میں اور نافرمانیاں شروع کی تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے غلے میں سسریاں پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر، گھن، سسریاں، وہ کیا ہوتا ہے جو درختوں کو یہ گھروں میں لگ جاتی، دیمک وغیرہ، گھن، سسریاں، اور اتنی کہ
مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 سیر گندم لے کر جاتے تھے پسوانے کے لیے، وہاں جب پہنچتے تھے تو وہ 7 سیر رہ جاتی تھی۔ 10 سیر لے کے جاتے تھے، 7 سیر لے کے رہ جاتی تھی۔ تو گھن نے گندم کو کھانا، غلے کو کھانا شروع کر دیا، نہیں باز آئے اور دعا کروائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور بچ گیا پھر غلہ۔ تو پھر یہ ہوا کہ پھر شرارتیں شروع کر دیں اپنی عادتوں پر، وہ پرانے رویے پر آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالضَّفَادِعَ، پھر ہم نے یہ کیا کہ پورے خطے اور پورے علاقے میں مینڈکوں کی بھرمار ہو گئی۔ وہ برتن میں سالن ڈالتے، مینڈک پھدک کے اس آ جاتے، وہ منہ کھولتے تو مینڈک ان کے منہ میں چلے جاتے۔ وَالضَّفَادِعَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا حضرت دعا کیجئے اس عذاب سے ہمیں نجات ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، پھر اسی رویے پر آ گئے، بد عملی۔ تو وَالدَّمَ، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ہم نے پھر ایک نیا عذاب ان پر یہ مسلط کیا، نئی آفت یہ آئی کہ پانی نکالتے ہیں تو اس کی جگہ خون نکلتا ہے، برتن میں پانی ڈالتے ہیں جب پینے لگتے ہیں تو خون ہے، منہ میں پانی ڈالتے ہیں جب حلق سے نیچے اتارتے ہیں تو خون کا ذائقہ۔ وَالدَّمَ، اور آیات مفصلات، یہ مختلف نشانیاں ہیں جو ہم نے اس قوم کو دکھائیں ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے، لیکن فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین، اس کے باوجود جب وہ باز نہیں آئے تو فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ تو قوموں کو اللہ مہلت دیتا ہے، قوموں کی بداعمالیوں کے باوجود اس قوم میں موجود نیک لوگوں کی، اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور اپنی جھولیاں پھیلانے والوں کی دعاؤں کی برکت سے قوموں کے حالات بدلتا ہے۔ لیکن جب قومیں اس کے باوجود اپنا رویہ نہیں بدلتی تو پھر وہی ہوتا ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، انتقام انعام کی ضد ہے، جیسے عذاب ثواب کی ضد ہے۔ اور یہ اللہ خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، ان کے غرق ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری مہربانی اور ہماری عنایات کی قدر نہیں کی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ان آیات سے یہ بات سمجھ آئی کہ بدعملی ایک مستقل ایک نحوست ہے، اور کسی چیز میں بذاتی ہی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ انسانوں کے اعمال ان دنوں کو ان کے لیے منحوس بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے 19 تک اسی بات کو ذکر کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، وقت نہیں رہا، میں اتنی بات آپ سے عرض کروں کہ مشرکین مکہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے ان تصبہم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ، جب اچھائی ملتی خوشحالی تو کہتے تھے یہ تو ہمارے اللہ کی جانب سے ہمیں ہمارا حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ نعوذ باللہ، اور جب کوئی بدحالی آتی تو کہتے ہیں یہ آپ کی نحوست کی وجہ سے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خدا را اس بات کو ذہن میں بٹھائیے کہ ہمارے دین میں کوئی مہینہ، کوئی دن یا گھڑی یا تاریخ یا کوئی فرد یا کوئی قوم یا کوئی جانور یا کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے۔ لوگوں کے اپنے اعمال ایام اور اوقات کو ان کے لیے منحوس بنا دیتے ہیں۔ لہذا سفر کے مہینے کے بارے میں یہ عقیدہ جو لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
ہاں وبائی امراض کے بارے میں، وبائی امراض بھی اللہ کے اذن کے، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں پھیل سکتے، اور اللہ کے اذن سے سبب کے درجے میں ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں۔ میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں، وبائی امراض اللہ تعالیٰ کے اذن سے سبب کے درجے میں ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے وبائی امراض سے بچاؤ کی صورتیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم به بالطاعون، اگر کسی علاقے میں طاعون کی بیماری کے بارے میں تم سنو کہ وہ پھیلی ہوئی ہے، فلا تقدموا علیہ، تو باہر کے لوگ اس علاقے میں نہ جائیں۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر بیماری پھیلی ہوئی ہے اور تم وہاں اس علاقے میں موجود ہو، فلا تخرجوا فرارا منها، تو وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر نہ نکلو، تاکہ باہر سے لوگ وہاں نہ جائیں اور وہاں کے لوگ باہر نہ آئیں، بیماری منتقل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کی نحوست کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، مجذوم یعنی جذام کی بیماری والے سے ایسے دور ہٹو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک وفد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے، بیعت اسلام کے لیے، اس میں پتہ چلا کہ ایک بندہ جو ہے جس کو جذام کی بیماری ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو وہیں رہنے دو اور اس کو بتا دو کہ تمہارا یہ آنا ہی تمہارے لیے بیعت ہے۔ اسی طرح فرمایا لا یوردن ممرض علی مسحر، جو بیمار اونٹ ہے اس کو صحت مند اونٹوں کے اس میں گلے میں مت داخل کرو۔ یہ سمجھانا یہ ہے کہ سبب کے درجے میں احتیاط یقیناً ہمارا دین اس کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی بیماری کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سفر کے مہینے کے آخر میں آخری چہار شنبہ منایا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں تو بڑا اہتمام سے منایا جاتا تھا، آہستہ آہستہ علماء نے جب حقیقی بات بتائی تو اب اس کا زور ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے بارے میں لوگ ایک روایت مشہور بیان کرتے ہیں کہ یوم الاربعاء یوم نحس مستمر، کہ جناب بدھ کا دن جو ہے یہ بڑا منحوس دن ہے، اور خاص طور پر آخری چہار شنبہ اس کے بارے میں لوگ مشہور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ہوئی اور آپ نے غسل صحت کیا اور سیر کی آپ نے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ بیماری بدھ کے روز شروع ہوئی اور یہود نے اس پر خوشی منائی، لہذا آخری چہار شنبے کی بھی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں۔ خیال اگر آئے نحوست کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اور فرمایا اگر تم بدشگونی کا تمہارے سامنے ذکر آ جائے تو پھر خبردار اس بدشگونی کا، یعنی بلی کاٹ گئی، کالا کتا گزر گیا راستے سے اور بلی راستہ کاٹ گئی تو خیال آ گیا بدشگونی کا، تو فوراً یہ دعا کہو کہ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ بھلائیاں بھی تیری طرف سے آتی ہیں، اور اگر کوئی آفات اور مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی تیرے ہی حکم سے آتی ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا بک، اور برائی سے بچاؤ ممکن نہیں اور اچھائی کی توفیق ممکن نہیں مگر تیری توفیق کے ساتھ اور تیری قوت کے ساتھ۔ تو اس طرح کی صورتحال جب بھی سامنے آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول، کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر
اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔